بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی عنایت اور اس کی مدد سے آج اسی ٹاپک کو آگے لے جاتے ہوئے جو ہم نے ازالہ شبہات کے نام سے شروع کیا ہے، اس کی جس قسط کا نمبر ہے اس کے حساب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے ان نشستوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ازالہ شبہات کے نام سے یہ ہم نے جو پروگرام شروع کیا ہے، جو مختلف ازالہات پیش کیے جاتے ہیں، شبہات پیش کیے جاتے ہیں، ان کا اس میں ازالہ کرتے ہیں۔ آج جس شبے کا ازالہ میں کر رہا ہوں گو اس کا تعلق ہمارے پچھلی قسطوں کے ساتھ اور پچھلی نشستوں کے ساتھ ہے، لیکن تھوڑا سا ذرا اس کا ظاہر ہے کہ نئی نشست کے حوالے سے اس کا کچھ تھوڑا سا چینجنگ ہوگی اس میں۔ پہلے آپ ازالہ سنیے اور اس کے بعد اس کے قرآن کریم کے حوالے سے اس کو دیکھتے ہیں۔ شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین اور اس سے پہلی امتوں کے جو مشرکین تھے وہ اپنے معبودان باطلہ جن کو وہ معبود مانتے تھے ان کے اندر وہ کسی قسم کا تصرف نہیں مانتے تھے، تاثیر نہیں مانتے تھے، ان کو مؤثر نہیں مانتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ان کے اندر کوئی طاقت ہے، کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، یہ کچھ نفع نقصان کے مالک ہیں، نہیں، وہ ان کو صرف یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے مقبول ہیں، اور ان کو وہ اللہ کے ہاں وسیلہ پیش کرتے تھے، اور یہی ان کا سب سے بڑا جرم تھا۔ میں نے پچھلی نشست میں اس بات کو کلیئر کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو کیا مانتے تھے اور اپنے معبودان باطلہ کو کیا مانتے تھے۔ آج کی نشست میں یہ ہے کہ ان کا اپنے معبودوں کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں تھا کہ وہ ان کے وسیلہ ہیں، اور جو آیت تلاوت کر کے جس سے یہ شبہ ڈالا جاتا ہے سورہ زمر کی 3 آیت، اس پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں اس کو شروع کر رہا ہوں اس حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے۔ گو شروع تو مجھے نوح علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے کرنا چاہیے، لیکن جو صورتوں اور آیات کی ترتیب ہے میں اس حساب سے آپ کے سامنے پیش عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورۃ الانعام میں ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آگے چل کر جس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ آیت سورہ یونس میں بعد میں آتی ہے، اس لیے میں صورتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ گو انبیاء علیہ السلام کے آنے میں ترتیب حضرت نوح علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہے۔ تو قوم ابراہیم کس کی عبادت کرتی تھی، صرف 2 آیتوں میں پہلے یہ سن لیں، اور اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو کیا مانتے تھے۔ وہ بعض ان کو وسیلہ مانتے تھے، یا ان کے اندر وہ بالکل طاقت مانتے تھے، اور ان کے اندر وہ تاثیر مانتے تھے کہ یہ کچھ کیا کر سکتے ہیں۔ میں شروع کر رہا ہوں سورہ صافات سے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں میں وہ قصہ بیان نہیں کرنا چاہتا، وہ مشہور ہے جب انہوں نے بتوں کو توڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فراغا الی آلہتہم فقال الا تاکلون، آپ چپ چپاتے خاموشی سے ان کے معبودوں کے پاس گئے، فقال الا تاکلون، اور فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں، ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا ہے تم بات نہیں کرتے، فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر تو پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر پل پڑے، فاقبلوا الیہ یزفون، وہ بت پرست دوڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ ہوئے، قال فتعبدون ما تنحتون، آپ نے فرمایا تم انہیں پوجتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو۔ یہاں سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کو پوجتی تھی، اور آپ نے بتوں کو توڑا اور بتوں سے مخاطب ہوئے کہ تم کھاتے کیوں نہیں، تم بات کیوں نہیں کرتے، اور قوم سے کہا تم ان کو پوجتے ہو جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے۔ اب ان کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا تھا، اس کا ذکر سورہ انعام میں ہے، اور دیکھیے کہ ان کے بارے میں وہ کیا مانتے تھے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، جس آیت کا ٹکڑا میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں تلاوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ تُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کیا، آرگیومنٹ کرنا شروع کیا۔ آپ نے جواباً فرمایا کیا تم اللہ کے معاملہ میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلا دیا ہے، اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے۔ اس ساری آیت سے میں نے جس بات کو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، میں جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے ان سے بالکل خوف نہیں کرتا، ان سے نہیں ڈرتا۔ اگلی آیت میں پھر یہ دوبارہ الفاظ آتے ہیں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے۔ ان دو آیتوں میں سورہ انعام کی 79 اور 80 آیت اور 81 دونوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن سے ابراہیم علیہ السلام ان کو یہ فرما رہے ہیں میں ان سے کیوں ڈروں، میں ان سے نہیں ڈرتا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے نہیں ڈرتا؟ اس کا معنی صاف ظاہر ہے کہ وہ قوم اپنے ان بتوں سے جن کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، یہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے پہلے کی بات ہے، ان کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ میں ان سے نہیں ڈرتا، کیونکہ قوم ابراہیم جو تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سے ڈرا رہی تھی کہ یہ تمہارا کچھ بگاڑ دیں گے، یہ تمہیں تباہ کر دیں گے، تمہیں ختم کر دیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں ان سے نہیں ڈرتا جن سے تم ڈرا رہے ہو۔ اب ترتیب کے اعتبار سے جیسے میں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام کی آمد کے حساب سے نہیں، میں صورتوں کے حساب سے چل رہا ہوں۔ اب میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے زمانے کے مشرکین کن کو پوجتے تھے اور وہ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہم ارجل یمشون بہا ام لہم اید یبطشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو تھامیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں۔ یہ ام لہم آذان یسمعون بہا، ان کے کان ہیں۔ یہ ساری باتیں کہہ کے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے، آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے سب شریکوں کو بلا لو، یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کو بلا لو، پھر میری ضرر رسانی کی تدبیر کر لو اور پھر مجھ کو ذرا مہلت مت دو۔ ثم کیدونی فلا تنظرون، قل ادعوا شرکاءکم، ان کو بلا لو اور بلانے کے بعد مجھے مہلت نہ دو، جو انہوں نے کرنا ہے نا وہ میرا بگاڑنا ہے وہ میرا بگاڑ لیں۔ یہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دمکاتے تھے، اس کا بیان آگے بھی سورہ زمر میں بھی آ رہا ہے، وہاں پر میں تفصیل سے بات کروں گا۔ وہ دمکاتے تھے کہ یہ تمہارا بگاڑ دیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ان سے کہو جو کرنا ہے وہ کر لیں، میرا اللہ میرا وارث ہے، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ وہ اپنے بتوں کے اندر ایک طاقت اور قوت اور نفع نقصان کو مانتے تھے، اس لیے وہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈرا رہے تھے، اس لیے وہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرا رہے تھے۔ یہ میری آیت کا آج موضوع نہیں ہے، صرف میں ایک اشارہ کر دوں کہ اس آیت سے پہلے یہ آیت گزری ہے 188 سورہ اعراف کی آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا کہ جتنا اللہ چاہے۔ یہاں پر یہ بعد والی آیت اور اس آیت کو جب ملا کر پڑھیں تو معنی یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے معبودوں کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ ان کے معبودوں کے اندر ذاتی طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے یہ کہلوا دیا کہ اے میرے حبیب تم یہ اعلان کر دو کہ یہ جو تم ذاتی طاقت ان کے اندر مان رہے ہو یہ تو میرے اندر بھی ذاتی طاقت نفع نقصان کی نہیں ہے، حالانکہ میں اس کا حبیب ہوں، سارا کچھ اس کی عطا سے ہی مجھے عنایت ہوا ہے، تو اس لیے وہ اعلان کرایا گیا۔ خیر میرا موضوع یہ تھا، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ وہ ان کے اندر طاقت مانتے تھے۔ اب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم اگر تم میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا تم کو بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ پر بھروسہ ہے، تم اپنی تدبیر اپنے شرکاء کے پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تم اپنے سارے معبودوں کو اکٹھا کر لو اور اپنی تدبیر کر لو، جو کچھ تم نے کرنا ہے وہ کر لو، میرا توکل تو میرے اللہ پر ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں ان کو، اپنے زمانے کے مشرکین کو، اور ان کے زمانے کے مشرکین کس کی پوجا کرتے تھے؟ ہم تو قرآن میں جانتے ہیں کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، وہ 5 بت تھے جن کے نام یہ ود سوا یہو یعوق نصر سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے جن کے نام ذکر فرمائے، اور پھر فرمایا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اب گمراہ کرنے والے صالحین نہیں ہوتے، بت ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں۔ تو معنی یہ نکلا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو فَأَجْمِعُوا شُرَكَاءَكُمْ، ان کو جمع کر لو، بلا لو، اور میرا توکل اللہ پر ہے، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں سورہ ہود کی آیت 54 سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا یا ہود، انہوں نے کہا اے ہود تو کیا ہمارے پاس کوئی دلیل لایا ہے؟ جب آپ نے ان کو تبلیغ فرمائی اللہ کی وحدانیت کی اور اپنی رسالت کی تو آگے سے وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ 54 آیت ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، وہ کہنے لگے بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں
کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی خدا کے تو چنگل میں آ گیا ہے اور اس نے تجھے کچھ کر ڈالا ہے۔ اب کتنی یہ واضح بات ہے کہ وہ اپنے معبودوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معبودوں نے نعوذ باللہ من ذالک تجھے پاگل کر دیا ہے، تمہارے اوپر ان کا وار چل گیا ہے اور انہوں نے تمہیں تباہ کر دیا ہے۔ اب یہاں سے مجھے دہرانے کی وہ بات ضرورت نہیں ہے، میں وہ اس کو آگے چل کر اس کی عرض کرتا ہوں۔ اب سورہ ہود کی آیت نمبر 101 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، یہاں پر اس سے یہ شروع ہو رہا ہے کہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور آگے جا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے۔ یہاں یہ بات کلیئر پھر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان کے معبودوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا جن کو وہ پکارتے تھے۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر وہ فائدہ دینے والے اپنے معبودوں کو مانتے ہی نہیں تھے تو ان کو یہ کہہ کر شرمندہ کیوں کیا جا رہا ہے، ان کی حقیقت کو بیان کی جا رہی کہ ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا؟ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ مانتے تھے کہ یہ ہمارے فائدے مند ہیں اور یہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے اندر وہ تصرف مانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ انہوں نے فما اغنت عنہم آلہتہم التی، انہوں نے اس کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ اب سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، یہ آیت میں 2-3 بار پہلے بھی تلاوت کر چکا ہوں۔ وہ ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا، آیت 50، اور أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، انہوں نے ابلیس کو اور اس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 52 آیت میں وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو تمہارے شریک تھے کون، أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ، شیطان اور اس کی اولاد، یہ تمہارے خیال میں جن کو تم اللہ نے اللہ کے شریک بنا لیا تھا، جس دن وہ فرمائے گا تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا، ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مُصْرِفًا، اور گناہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں لیکن اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا جہنم کے قیامت کے دن کہ تم جا کر اپنوں ان کو پکارو جن کو تم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے مددگار ہیں، وہ پکاریں گے تو ان کو وہ پکار کا کوئی جواب نہ دیں گے۔ یہ قرآن کریم کے چند مقامات سے میں نے آپ کو آیات پڑھ کر بتلایا کہ مشرکین ان کے اندر تصرف طاقت مانتے تھے۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے، یہ جو شبہ ڈالا جاتا ہے کہ یہ نہیں، وہ تو صرف ماز ان کو وسیلہ مانتے تھے، ان کے اندر کوئی نفع نقصان کی طاقت نہیں مانتے تھے۔ اگر وہ محض ان کو صرف وسیلہ مانتے تھے اور ان کے اندر کوئی نفع نقصان کی طاقت نہیں مانتے تھے تو یہ ساری قرآن کریم کی آیات کا کیا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تم سے نہیں، ان کے تمہارے معبودوں سے نہیں ڈرتا، نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تمہارے معبودوں سے نہیں ڈرتا، وہ ہود علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بالسوء، کہ ہمارے معبودوں نے تمہیں کچھ کر دیا ہے، تم اس کی ہمارے معبودوں کی گرفت میں آ چکے ہو۔ اب ہود علیہ السلام
ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور خود ہمارے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ فرماتے ہیں کہ تم مجھے مہلت نہ دو، تو کیا اتنی آیات اور قرآن کی وضاحت کے بعد بھی یہ بات باقی رہ جاتی ہے کہ وہ صرف ان کو وسیلہ سمجھتے تھے، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں مانتے تھے؟ یہ کہاں سے فلسفہ آ گیا؟ یہ صراحتاً قرآن کے خلاف ہے۔ وہ ان کو محض وسیلہ نہیں سمجھتے تھے۔ وہ وسیلے کی بات میں دوسری نشست میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کروں گا سورہ زمر کی آیت کے بارے میں کہ کیا وہ وسیلہ سمجھتے تھے؟ نہیں، وہ ان کو خدا سمجھتے تھے، خدا سے بڑھ کر سمجھتے تھے، خدا کا مقابل سمجھتے تھے اور ان کے اندر نفع نقصان کی طاقت مانتے تھے۔ اب سورہ زمر کے اندر ایک اور میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو ایک اور آیت پڑھ کر سناؤں، اور یہ بڑی قابل توجہ آیت ہے، اور یہ سنیے اور اس پروپوگنڈے کا دیکھیے، وہ شبہ کا کس طرح سے ازالہ ہوتا ہے، جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو نہیں، وہ تو صرف وسیلے والی بات تھی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 36، الیس اللہ بکاف عبدا وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اب بندوں میں سے سب مومنین مراد ہیں، لیکن سب سے بڑے بندے اللہ کے قرب والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کافی ہے اور دوسرے مومنین کے لیے بھی۔ کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، لوگ آپ کو اللہ کے سوا من دونی، جو ان کے معبود ہیں، ان سے ڈرا رہے ہیں۔ یہ آپ کو ڈرا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا جو ان کے معبود ہیں ان سے آپ کو ڈرا رہے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ میرے موضوع سے جس آیت کے ٹکڑے کا تعلق ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ يُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ تجھ کو ڈراتے ہیں۔ اب کس بات سے ڈراتے ہیں؟ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے بت تمہارا بیڑا غرق کر دیں گے، یہ تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میرے محبوب کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کا وکیل میں ہوں، اس کا نگہبان میں ہوں، اس کو دیکھنے والا میں ہوں۔ تو اب اگر مشرکین مکہ اپنے بتوں کے اندر طاقت مانتے ہی نہیں تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات سے ڈرا دمکا رہے تھے؟ وہ کس بات سے ڈرا دمکا رہے تھے؟ معنی یہ نکلا کہ وہ جانتے تھے کہ ہاں ان کے اندر طاقت ہے، وہ مانتے تھے ان کے اندر طاقت ہے، اور اسی کے بل بوتے پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرا رہے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ ہے جو اس میرے موضوع کے متعلق ہے، اور سنیں اور دیکھیں کہ ان کا عقیدہ کیا تھا۔ کیا وہ محض وسیلہ مانتے تھے؟ علامہ ابن جریر الطبری، حافظ ابن کثیر، قاضی الشوکانی اور امام قرطبی، تمام جس تفسیر کو بھی آپ اٹھا لیں، کم و بیش سب مفسرین نے اس واقعہ کا اس تفسیر کے اندر، اس آیت کی تفسیر میں یہ ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح فرمایا تو مختلف صحابہ کو بت جو تھے ان کو توڑنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ بت توڑنے کے لیے گئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عزا بت کو توڑنے کے لیے گئے تو آپ نے اپنا وہ کدال جو تھا اس کو اٹھایا، اس کو توڑنے کے لیے۔ وہاں جو پہرے دار تھا اس بت کا، جو اس کی نگہبانی کرنے والا تھا اور وہاں ہمیشہ اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی، کیئر ٹیکر تھا اس کا، وہ چلایا اور وہ کہنے لگا خالد اپنے ہاتھ کو روک لے، عزا کے اندر بڑی طاقت ہے، اگر تو نے اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا یا اس کو توڑنے کا ارادہ کیا تو اس سے قبل کہ تیرا وار اس پر پڑے گا
یہ اپنے وار سے تمہیں ہلاک کر دے گا کیونکہ اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات جب سنی، آپ نے بسم اللہ پڑھی اور اس کے اوپر وار کر دیا۔ میں اپنی پچھلی گفتگو میں یہ بتا چکا تھا کہ جب حضرت خالد بن ولید نے اس کو توڑا تو وہ حضور کے پاس گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس کو توڑ آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کچھ دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر جاؤ اور اس کو دوبارہ توڑو، ابھی وہ اچھی طرح سے نہیں ٹوٹا۔ خالد بن ولید دوبارہ آئے، انہوں نے پھر توڑا، پھر حضور سے جا کر ملے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کو توڑ دیا۔ فرمایا کیا کچھ دیکھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں دیکھا۔ فرمایا پھر جاؤ۔ اب وہ تیسری بار جو توڑا تو اس کے اندر سے ایک عورت نکلی، اس کے لمبے بال اور بڑی بد شکل تھی۔ آپ نے اللہ اکبر کہا، وار کیا اور اس عورت کو قتل کر دیا۔ اب جب وہ تیسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہوئے خالد بن ولید اور کہا یہ میں نے دیکھا، عورت کو دیکھا اور میں نے اس کو قتل کر دیا، حضور نے فرمایا ہاں یہی وہ عزا تھی جس کی عبادت کی جاتی تھی، اب قیامت تک اس عزا کی عبادت نہیں ہوگی۔ اب یہاں سے جو میں آپ کے سامنے دو باتیں لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ وہاں کا جو کیئر ٹیکر تھا عزا بت کا، اس نے خالد بن ولید سے کہا یہ تمہیں مار دے گا، تمہارا بیڑا غرق کر دے گا، تمہیں تباہ کر دے گا۔ یہ کیوں کہا اس نے؟ اس لیے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ نفع نقصان بذات ہی خود پہنچاتے ہیں، ان کے اندر یہ طاقتیں ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقتیں نہیں دی تھیں، وہ ان کی ذاتی طاقت کو مانتے تھے۔ تبھی تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا بیڑا غرق کر دے گا، یہ تمہیں ختم کر دے گا۔ اس کا معنی یہ ہوا قرآنی آیات سے اور ان کے عمل سے، تاریخی روایات سے میں نے آپ کو بتلا دیا کہ ہاں وہ اس کے قائل تھے کہ ان کے اندر طاقت ہے۔ یہ میں نے اس لیے اتنا زور اس کے اوپر، بہت سی ریپیٹیشن میری باتوں میں آئی، میں دی ہے تاکہ یہ بات پہنچ جائے آپ کے کانوں تک اور یہ بات کلیئر ہو جائے کہ وہ محض واسطہ نہیں مانتے تھے، طاقتوں کا مالک مانتے تھے ان بتوں کو۔ اور یہ بھی میں نے آیات آپ کو پڑھ کر بتا دی۔ اس پر میں پہلے بھی کہہ آیا ہوں اور دوبارہ پھر میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت کو توڑا، اندر سے کیا نکلا؟ عورت، اور وہ جننی عورت تھی، فیمیل جننی عورت تھی، اس کے اندر سے وہ نکلی۔ اب معنی یہ نکلا کہ ظاہراً لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے لیکن در حقیقت وہ شیطان کی عبادت کرتے تھے، جس طرح میں اپنی پچھلی گفتگو میں نے تمام آیات کو آپ کو پڑھ کر بتایا تھا۔ تو در حقیقت وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، اسی کے اندر سے وہ جننی عورت نکلی۔ اب یہاں وہ شبہ پھر دور ہونا چاہیے جنہوں نے میرے پچھلے پروگرام کو نہیں دیکھا ہوگا کہ اگر وہ بت صالحین کے تھے، اگر وہ بت صالحین کی شکلوں پر بنائے گئے تھے تو پھر جب خالد بن ولید نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تو ان کے اندر سے جنات کو نہیں ظاہر ہونا چاہیے تھا، ان کے اندر سے تو صالحین کی شکلیں برآمد ہونی چاہیے تھی، صالحین کی روحوں کو نکلنا چاہیے تھا، مگر وہ بت نکلے۔ یہاں سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور در حقیقت وہ شیطان کی عبادت کرتے تھے۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون من دونہ الا شیطانا، کہ وہ تو محض ان نام نہاد عورتوں کی یعنی لات، منات، عزا کی عبادت کرتے تھے۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا وَإِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا شَيْطَانًا، اور در حقیقت وہ شیطان مردود کی عبادت کرتے تھے۔ یہ تھا میری آج کی گفتگو کا پہلا حصہ جس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ مشرکین کا اپنے معبودوں کے تصرف کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، ویسے وہ اس کو کیا مانتے تھے، یہ پچھلی گفتگو میں گزر چکا ہے۔ اب میں اس کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں۔ جو جب شبہ ڈالا جاتا ہے تو وہ یوں ڈالا جاتا، وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی وسیلہ مانتے تھے، وہ بھی کہتے تھے ہمارے بت ہمارے لیے کچھ خدا کرتے ہیں، اور آج کے مسلمان تو وہ نہیں کہتے، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ اگر ان کی کتب کو دیکھا جائے، تقاریر کو سنا جائے تو وہ کہتے ہیں اس زمانے کے مشرک اور آج کے مشرک، نعوذ باللہ، یہ کہا جاتا ہے، یہ نہیں کہ اس زمانے کے مشرک اور آج کے مسلمان، یہ تو میں کہہ رہا ہوں، وہاں ایسا نہیں ہے۔ اس زمانے کے مشرک اور آج کے مشرک، تمام کتابوں میں ایسا لکھا ہے۔
وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے وہ کرتے ہیں، آج کے مشرک بھی یہ کہتے ہیں ہمارے لیے انبیاء اور اولیاء اور صالحین سارا کچھ کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ مشابہت، یہ سملیرٹی اس طرح سے ایک اسٹیبلش کر دی جاتی ہے۔ اب میں دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں کہ یہ سملیرٹی نہیں بنتی قرآن کی صورت میں۔ قرآن کے حساب سے یہ سملیرٹی باطل ہے اور کفر ہے کہ مسلمانوں کو کافر کہا جائے، مسلمانوں کو مشرک کہا جائے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات وضاحت کر دوں کہ ہم مسلمان انبیاء اولیاء کو یہ قطعی طور پر نہیں مانتے کہ ان کے اندر کوئی ذاتی طاقت یا ذاتی تصرف یا ذاتی تاثیر ہے، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کو کچھ عطا فرماتا ہے، اس کا اظہار ان سے ہوتا ہے۔ صالحین کو اللہ اپنی عطا سے عطا فرماتا ہے اور اس کا اظہار ان سے ہوتا ہے۔ جب ان کا اظہار ان سے ہوتا ہے تو ہم ان کو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہاں میں ایک اصولی بات بتا دوں آپ کو، سورہ صافات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تو تمہیں پیدا فرمانے والا ہے اور تم جو فعل کرتے ہو، جو کام کرتے ہو، اس کا اظہار تم سے ہوتا ہے۔ عطا اللہ کی ہوتی ہے، وہ ظاہر ہوتی ہے انبیاء اور اولیاء کے ذریعے سے، اس لیے ہم اس کو منسوب کر دیتے ہیں مجازن ان کی طرف، چونکہ اس کا اظہار ان سے ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اس کا فاعل حقیقی کرنے والا اللہ ہی ہوتا ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں یہ فلاں نبی نے کیا یا فلاں صالح نے کیا یا ہمیں فلاں صالح نے یہ عطا کیا، تو اس کا معنی مجازن ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عطا فرمایا۔ اور یہ قرآن کریم میں نے اس کے اوپر ایک مفصل لیکچر پیچھے دے دیا ہے، وہ تمام آیات میں نے پڑھ کر بتا دی تھی، لیکن آج اس کنسیپٹ کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے چند آیات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے دوبارہ کرتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ میں وضاحت کر دوں کہ ہم چیزوں کی نسبت جب کرتے ہیں مخلوق کی طرف، مخلوق سے مراد انبیاء اور اولیاء اور صالحین ہیں، تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا نظام جو ہے وہ اسباب کے اوپر رکھا ہے، سبب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کا اظہار فرماتا ہے۔ قرآن کی آیات سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، ایمان عطا فرمایا، تو ایمان کا ذریعہ اور سبب کون بنا؟ سبب بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے، تو یہ مجازی معنی ہوتا ہے کہ ہدایت در حقیقت دینے والا اللہ ہے، لیکن وہ ہدایت کا ذریعہ اور سبب اور واسطہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سورہ شورى کے بالکل آخر میں ایک طویل آیت ہے، اس کا آخری الفاظ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک تو ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اب اللہ حضور کو کہہ رہا ہے، ایک سورہ قصص میں آتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے تو چاہے وہ ہدایت پر نہیں آئے گا، جسے اللہ چاہے وہ ہدایت پر آئے گا۔ اور سورہ شورى میں ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو ہدایت دینے والا ہے۔ اب یہاں دو آیتوں کا ظاہراً تو آپس میں ٹکراؤ ہے، لیکن ٹکراؤ نہیں، جہاں اللہ فرماتا ہے میں ہدایت دینے والا ہوں، وہاں اس کا حقیقی معنی ہے کہ کسی کے اندر ہدایت قبول کرنے کی ایبلٹی، طاقت پیدا کرنا رب کا کام ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، لیکن جب اس کو ہدایت دیتا ہوں اے میرے حبیب تو ذریعہ اسے تجھے بناتا ہوں۔ اب جب ہم کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی، تو وہ حقیقی معنی نہیں، مجازی معنی سبب کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سبب بول کر مراد مسبب لینا، اور مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی نام سبب کا لیا لیکن مراد اس سے مسبب ہے، نام اس فعل کا لیا جس کے ذریعے سے وہ فعل واقع ہوا ہے، لیکن مراد اس سے فاعل حقیقی ہے۔ اب قرآن کریم کی آیات سے پہلے میں نے آپ کو یہ بات ایک سمجھائی، اس کے ساتھ ایک دو مثالیں اور دے دوں۔ ہم پیاسے ہوتے ہیں، پیاس بجھانے والا اللہ،
لیکن واسطہ، ذریعہ اور سبب کیا ہے؟ پانی۔ ہم بھوکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فوڈ عطا فرمایا، کھانا، بھوک ختم ہو گئی کھانے سے، بھوک ختم اللہ نے کی ہے، پیاس ختم اللہ نے کی ہے، مگر ذریعہ کیا بنا؟ کھانا اور پینا، جو بھی مشروبات ہوں وہ اس کا ذریعہ بن گیا۔ اسی طرح ہم پیدا ہوئے، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سبب کیا ہے؟ ماں اور باپ۔ زمین سے نباتات اگتے ہیں، وہ پکتے ہیں، وہ اگانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ان کا ذریعہ اور سبب کیا ہے؟ زمین ہے، انسان ہے اور سورج کی شعاعیں ہیں، یہ سارے ذریعے ہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ، رسول اور صالحین نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کا معنی حقیقی نہیں ہوتا، اس کا معنی سبب کی طرف ہم نسبت کرتے ہیں، مجازی ہوتا ہے کہ دینے والا تو رب کی ذات ہے، لیکن اللہ نے انبیاء اور صالحین کو اس کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اب میں قرآن کریم سے اس کی چند آپ کو مثال دے دوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بس ایمان والے تو ایسے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں۔ اچھا، ان کے قلوب کو وجد آ جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے قلوب کو وجد آ جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے ذکر کو سنتے ہیں۔ میری جو ٹاپک ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کی فضیلت نہیں ہے، اس لیے میں اگلی اپنی بات پر چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک تو ایمان والوں کی حالت یہ ہے کہ ذکر کے وقت ان کے دل جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، وجد میں آ جاتے ہیں۔ وجد میں اپنی طرف سے اپنا وجدانی ترجمہ کر رہا ہوں، گو اس کی تائید دوسری آیات سے ہوتی ہے، اس وقت وہ بحث نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُ إِيمَانًا، تو وہ جو آیتیں ہیں زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، آیاتُهُ زادتہم ایمانا، وہ جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، وہ ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ ایمان کو زیادہ کرنا، ایمان کے اندر حلاوت کو پیدا کرنا، ایمان کے اندر لذت کو پیدا کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا کام ہے، وہ ہے جو ایمان کو زیادہ کرتا ہے۔ لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ آیاتو زادتہم ایمانا، آیتیں ان کے ایمان کو زیادہ کرتی ہیں۔ اب جو آیتوں کی طرف نسبت کی گئی ہے، اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا کہ اللہ زیادہ کرتا ہے، نہیں، آیتیں زیادہ کرتی ہیں۔ جس طرح ایمان کی زیادتی کی آیتوں کی طرف نسبت جائز ہے، اسی طرح اللہ اور صالحین کی طرف دینے کی، لینے کی، عطا کرنے کی نسبتیں اسی طرح جائز ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر آیتوں کی طرف ایمان کو بڑھانے کی نسبت کی ہے۔ اب اور دوسری آیت کی طرف میں آپ چلتا ہوں، یہ سورہ یاسین ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، اور وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے، مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے۔ اب یہاں پر دو تین باتیں ہیں، لیکن میں دو تین نہیں کرتا، ایک کرتا ہوں جس کا میرے موضوع سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین اگاتی ہے۔ اب اگانے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرف کی، زمین اگاتی ہے۔ در حقیقت اگانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اگاتی ہے۔ تو پھر زمین کو کیوں کہا کہ وہ اگاتی ہے؟ زمین اس لیے اگاتی ہے کہ زمین اس کا ذریعہ ہے۔ در حقیقت اگانے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مگر زمین اس کا صرف ذریعہ ہے۔ تو ذریعے کی طرف، جس کے ذریعے سے کوئی چیز
ہو رہی ہو، واقعہ ہو رہی ہو، اس کی طرف نسبت کرنی جائز ہے۔ لہٰذا جس طرح زمین اگاتی ہے، یہ سبب کا ذکر کر کے مراد مسبب لیا ہے، اللہ کی ذات کو لیا ہے، اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں گنبد خضرا کی خیرات ملی ہے، یہ گنبد خضرات کی خیرات ملی ہے، تو گنبد خضرا کا ذکر ہم اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں زمین کا اگانے کا ذکر کیا۔ در حقیقت وہ عطا کرنے والا وہ ہے۔ ہم کہتے ہیں دینے والی تو ذات اس کی ہے، لیکن ہمیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں یہ گنبد خضرا کے صدقے سے ملی ہیں، یہ انہی کی عطا سے ملی ہیں، ان کے ذریعے سے ملی ہیں، اس لیے ہم گنبد خضرا کی طرف اسی طرح نسبت کرتے ہیں جس طرح سورہ یاسین کے اندر مما تنبت الارض کی نسبت کی گئی ہے۔ اگر ہر زمین کی طرف نسبت کرنی جائز ہے تو وہ مقام جو کائنات میں عرش سے بھی اعلیٰ ہے اس کی طرف دینے کی نسبت کرنی کیوں کر جائز نہیں ہوگی؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اب میں سورہ الفتح کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت قرآن کریم کی آیات میں سے ایک بڑے ہی انوکھے انداز کی آیت ہے۔ اب وہ ٹائم اجازت نہیں دے رہا مجھے کہ میں اس کی ساری تفصیل میں بتاؤں، لیکن ایک دو ہنٹس جو ہیں میں وہ آپ کو ضرور دوں گا، لیکن پہلے میں جو اپنے موضوع سے متعلق ہے وہ بات کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، ان کی مثال تو تورات میں بھی بیان کی گئی اور انجیل میں بھی بیان کی گئی۔ وہ مثال کیا ہے؟ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور ان کی یہی مثال انجیل میں ہے۔ مثال ان کی کیا ہے؟ مثل اس کھیتی کے جس نے اپنا جو پہلا ہوتا ہے نا، اس کا پلانٹ جب نکلتا ہے تو پہلا حصہ اس کا جو ظاہر ہوتا ہے جب زمین نے اس کو نکالا، جب کھیتی نے اس کو نکالا، اب وہ پلانٹ جب نکلتا ہے تو پلانٹ کی جو پہلی شاخیں ظاہر ہوتی ہیں، جو زمین سے وہ شاخیں پلانٹ کی نکلتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اس نے وہ نکالی، کس نے؟ کھیتی نے۔ جب کھیتی نے وہ نکالی، کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، جب کھیتی نے وہ نکالی، فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ، پھر وہ مضبوط ہو گیا اور وہ صحت مند موٹا تازہ ہو گیا، پھر وہ اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب وہ جب سیدھا کھڑا ہو گیا، عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ، اور جو وہ کسان تھا کسانوں کو خوش کرنے لگا۔ اب یہاں تین نسبتیں اس کی بیان کی گئیں، کھیتی کی، زمین کی، کہ اس نے اس کو باہر نکالا، اس کو کھڑا کیا، اس کو مضبوط کیا، اور کسانوں کو اس نے خوش کر دیا۔ اب کسان کو خوش کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تنے کو نکالنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس کو کھڑا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ زارع، یعنی اس زراعت کی جو نسبت ہے، زارع کس کو کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ تو کھیتی کو فرما رہا ہے کہ وہ زمین ہے ظاہراً جو اس کو کھڑا کر رہی ہے، نکال رہی ہے۔ اب نکالنے والا اللہ ہے، مگر اس کی جو نسبت کی جا رہی ہے یہ حقیقی نہیں ہے، یہ مجازی ہے۔ جس طرح کھیتی کی طرف اس کی نسبت کرنی جائز ہے، اسی طرح خدا کے رسولوں اور اس کے مقبول بندوں کی طرف افعال کی نسبت کرنی جائز ہے کہ یہ رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ صالحین نے دیا ہے۔ وہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا، وہاں اس وقت مجازی معنی ہی مراد ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بات سورہ الواقعہ کے اندر دوبارہ جو ہے اسی بات کو دہرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون،
اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جو کچھ تم بوتے ہو. اب یہاں جو یہ فرمایا کہ جو کچھ تم بوتے ہو، کون بوتے ہو؟ انسان. تم بوتے ہو. یہ بوتے ہو، اللہ بوتا نہیں ہے. اصل بونے والا کون ہے؟ کون ہے جو اس کو انسان کو طاقت دیتا ہے کہ وہ زمین کے اندر سیڈ کو ڈالے، بوجھ دے زمین؟ کون ہے؟ اللہ. تو اصل کون ہے؟ اللہ. لیکن اس کا ذریعہ کون ہے؟ انسان. اگر عام انسان کی طرف اس کی نسبت کرنی جائز ہے اور اللہ رب العزت اس کی نسبت فرما رہے ہیں، تو پھر انبیاء اور اولیاء کی طرف ان کی نسبت کرنا کیوں کر جائز نہیں ہوگا؟ ہاں، مشرکین جب ان کی نسبت کرتے تھے اپنے بتوں کی طرف کہ یہ تمہارا بیڑا گرک کر دیں گے، ان کے اندر طاقت ہے، وہ ان کو معبود سمجھتے تھے، ان کو خدا سمجھتے تھے، ان کی ذاتی طاقت کے قائل تھے. لیکن جب مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ رسول نے عطا کیا ہے، یا اگر تو نے یہ نہ کیا تو بزرگ تمہارا بیڑا گرک کر دیں گے، یہاں مراد یہ ہوتا ہے کہ ان کی دعا سے، ان کی بد دعا سے تو تباہ ہو جائے گا. اگر انہوں نے کچھ بد دعا کر دی تو ختم ہو جائے گا، تیرا کچھ نہیں رہنے لگا. اب یہاں بد دعا مراد ہوتی ہے، یعنی جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کرنے والا ہے، بزرگوں کی صرف دعا ہوتی ہے. ان کے ہاں جب وہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈرا رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے، ہمارے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ وہ یخوفونک، یہ تمہیں ڈراتے ہیں، ان کا ڈرانا ان کے ذاتی طاقت کے اعتبار سے تھا کہ یہ خود تمہیں ایسا کر دیں گے، اور ان کو وہ معبود سمجھ رہے تھے. ہم ان کو معبود نہیں، خدا کا محبوب سمجھتے ہیں، ان کی دعا کو ذریعہ سمجھتے ہیں، ان کی ذات کو ذریعہ سمجھتے ہیں. ان کو حقیقی نہیں سمجھتے، وہ ان کو حقیقی سمجھتے تھے، ہم ان کو اس کو ذریعہ سمجھتے ہیں. اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد اس میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ اس بات میں کہ نسبت مجازی انبیاء اور اولیاء کی طرف کرنا ناجائز نہیں ہے، یہ جائز ہے، اور قرآن کریم میں اس کو بارہا مرتبہ اس کو بیان کیا گیا. اب آگے دوسری آیات جن میں نسبت مجازی بیان کی گئی ہے وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں. شاید میری پچھلی گفتگو کسی نے نہ سنی ہو، اس لیے میں دوبارہ اس کو یہ بات ریپیٹ کر دوں، چونکہ وہ بات سبجیکٹ دوبارہ اس کے مثلیت آ گئی ہے، مثل اس کا آ گیا ہے. حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آتے ہیں، اور وہ آ کر کہتے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک نوجوان بندہ میری فتمثل علی بشر سویہ، وہ ایک بشر میرے کمرے میں آ گیا، وہ ڈر گئی. تو وہ کہتی ہیں قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، میں تجھے خدا کی پناہ میں آتی ہوں. ہماری زبان میں ترجمہ کہہ لیں، میں خدا کا واسطہ دیتی ہوں، تو کون ہے اگر خدا سے ڈرنے والا، کیسے میرے کمرے میں آ گیا؟ وہ آگے سے کہتے ہیں قال انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. قال انما انا رسول ربک، کیوں آیا ہوں؟ لأہب لک غلاما زکیہ، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے ایک صاف ستھرا پاکیزہ بیٹا دوں، بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ جو کہا کہ میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، یہ نسبت حقیقی نہیں، مجازی تھی. اگر بیٹا دینا بڑی بات ہے، یہ کہنا کہ میں بیٹا دینے آیا ہوں یہ بڑی بات ہے، یا یہ کہنا کہ مجھے اس نے بیٹا دیا ہے، بیٹا مانگنا بڑی بات ہے. جس طرح سے بیٹا دینا یہ بھی نسبت مجازی ہے، اسی طرح یہ کہنا کہ میں کسی کے پاس بیٹا لینے کے لیے گیا تھا، یا مجھے داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ نے یا حضور غوث پاک نے بیٹا دیا ہے، وہ اس بیٹے کا معنی یہی ہوتا ہے کہ وہ نسبت مجازی ہوتی ہے. جیسے جبرائیل بیٹا دینے کا ذریعہ بنتے ہیں، اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بیٹا دینے کا ذریعہ بنتے ہیں، حقیقی بیٹا دینے والے نہیں ہوتے. تو یہ مثالیں تھیں وہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اس پر میں نے پچھلی گفتگو میں پوری مثالوں کے ساتھ آپ کو بتا دیا تھا. ویسے وہ بات آ گئی تو میں نے کہا اگر کسی نے پچھلا لیکچر نہیں سنا تو یہ بات بھی وہ سمجھ لیں. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ آیت بڑی خاص ہے. ہاں یہ درست ہے کہ یہ آیت بڑی خاص ہے، اس پر میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں جو اس کا اگر ٹائم وہ اجازت دیتا ہے. کسی دوسرے کی طرف نسبت کرنا یہ کہ وہ مجازی ہوتی ہے، اس سے مراد حقیقی نہیں ہوتی. اس پر میں 2 ریفرنس آپ کو اور دے دوں.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ کہف اور آیت نمبر 63. یہ پورا رکوع جو ہے اس میں قصہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا علیہ السلام، کہ وہ دونوں جب چلے تو حضرت یوشع ان کے ساتھ تھے. انہوں نے مچھلی بنی ہوئی مچھلی تھی. جب وہ گئے وہاں پر تو رستے میں وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور یوشع علیہ السلام کو بتانا یاد نہ رہا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو کہ وہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی. آگے انہوں نے سفر کیا، وہاں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ کھانا طلب کیا. اب وہ جو کھانا طلب کیا تو حضرت یوشع کا جو جواب ہے وہ یہاں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہنچے قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، وہ وہاں پر جب پہنچے تو اس نے جواب دیا کہ آپ نے دیکھا بھی کہ جب ہم پتھر کے سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے فإنی نسیت الحوت، تو کیا ہوا وہیں مچھلی بھول گیا تھا، میں وہ آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ وہ تو سمندر کے اندر چلی گئی اور یہ میں کیسے بھولا. وما انسانیہ الا الشیطان، در حقیقت وہ شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا تو میں وہ بتانا بھول گیا آپ کو کہ مچھلی تو وہاں وہ چھلانگ لگا کر سرنگ بناتے ہوئے اس کے اندر چلی گئی تھی. اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے حضرت یوشع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے شیطان نے بھلا دیا. اب انسان کے اندر یاد رکھنے کی طاقت اور یہ جو بھولنے کی طاقت ہے یہ کون عطا کرتا ہے اور کس کی وجہ سے انسان بھولتا ہے، کس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کسی بات کو یاد رکھتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العزت کی وجہ سے وہ بندہ یاد بھی رکھتا ہے اور اسی کی وجہ سے وہ بندہ بھولتا بھی ہے. لیکن یہاں وہ شیطان کا نام نہیں لے رہے، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لے رہے، یہاں پر وہ شیطان کا نام لے رہے ہیں کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا. اللہ اکبر. اب شیطان نے بھلا دیا. دوسری آیت اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، اس کا نتیجہ میں پھر عرض کرتا ہوں. یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو وہاں ان کے پاس کچھ خواب کی تعبیریں پوچھنے کے لیے دو نوجوان آئے. آپ نے ان کو بتا دیا، ایک نے جیل سے فارغ ہو جانا تھا، رہا ہو جانا تھا، ریلیز ہو جانا تھا. جب وہ نکلنے لگا تو یوسف علیہ السلام اس سے فرماتے ہیں کہ جب تو باہر جائے وقال للذی ظن انہ ناجم منہ مذکرونی عند ربک، اور جس کی نسبت یوسف علیہ السلام کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا تو اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا. اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا. یہاں لفظ رب کا ہے کہ تو اپنے رب سے میرا ذکر کر دینا. اب جب رب کو رب کہا جائے اس کا معنی اور ہوتا ہے اور جب بادشاہ کو یا والدین کو رب کہا جائے اس کا معنی اور ہوتا ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، یہ میں نے اشارہ کر دیا اہل علم کے لیے کہ یہاں انہوں نے اس کو رب کہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو پھر کیا ہوا کہ اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا. اب بھلانا اللہ کا کام ہے لیکن اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ شیطان نے بلا دیا. اب بلانے کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ وہ بلانے کی نسبت جو ہے وہ بادشاہ شیطان کی طرف کی جا رہی ہے. تو میرے بھائیوں یہ آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں، اس کے بعد میں وہ آیت کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے بتاتا ہوں. اگر بلانے کی نسبت شیطان کی طرف کریں تو جائز ہو، اگانے کی طرف زمین کی طرف کریں تو جائز ہو، بچہ دینے کی نسبت حضرت جبریل کی طرف کریں تو جائز ہو، ہدایت دینے کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں تو یہ شخصیت پرستی ہو جائے گی، یہ شرک ہو جائے گا. اگر سارے جہان کی طرف نسبتیں کریں
تو وہ جائز ہے تو صرف گنبد خضرا کی نسبت کیوں کر شرک ہوگی؟ جیسے وہ ساری نسبتیں جائز ہیں اس طرح یہ نسبت بھی جائز ہے، بلکہ یہ تو عین ایمان ہے۔ اور شبہ یہ ڈالا جاتا ہے کہ چونکہ وہ بھی نسبت کرتے تھے، آپ بھی نسبت کرتے ہیں، اس لیے یہ شرکیہ کام ہے۔ یہ شرکیہ کام اس لیے نہیں بنتا، جب وہ نیت کرتے تھے، جب نسبت کرتے تھے وہ خدا جان کر کرتے تھے، ان کو ذاتی مالک سمجھ کر کرتے تھے۔ جب ہم نسبت کرتے ہیں تو ہم خدا کے محبوب سمجھ کر کرتے ہیں اور مجازن کرتے ہیں، حقیقتاً نہیں کرتے۔ اور ان کی طرف نسبت کرنا قرآن و سنت میں اس کا جواز کہیں نہیں ہے کہ ان کی طرف نسبت کرنی جائز ہے، اور انبیاء اور اولیاء کی طرف نسبت کرنی یہ جائز ہے۔ اس پر تو قرآن کی سینکڑوں آیات جو ہیں وہ شاہد ہیں۔ وہ آیات میں نے پچھلی گفتگو میں ذکر کر دی، اور چند نمونے جو تھے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ اب جو آیت محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ آیت میں نے تلاوت تو صرف اس لیے کی تھی کہ وہ جو مثال ہے نا کزرع اخرج شطأ، اس کی نسبت کی گئی اس کے حوالے سے۔ اب ٹائم بھی بالکل ختم ہونے کو جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں۔ ما هو اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں۔ اس کے بعد ان کی دوسری اخلاقی اور ان کی عبادت کی نسبتیں بیان کی گئی کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، یہ ساری باتیں آپس میں رحیم ہے، یہ بعد میں ہیں۔ پہلے یہ بیان کیا گیا کہ ما هو اشداء علی الکفار، وہ رسول کے دشمنوں پر سخت ہیں، عبادت کا بعد میں ذکر کیا گیا۔ معنی یہ نکلا، اس کا معنی یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبادت کرنا، اس کے آگے جھکنا اور انسان کے اندر اخلاقی باتوں کا ہونا، یہ باتیں بعد میں اللہ کو پسند ہیں۔ اپنے حبیب پہ سخت ہونا یہ اللہ کو عبادات سے پہلے بات پسند ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا۔ یہ میں نے آج کی گفتگو اس پر ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔